السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دینی بھائیوں، دین کے قریب آئیں، دین سے جڑیں اور دین پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کی ہر بات پر عمل کریں۔ مگر آج ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں گناہوں سے پیار ہے مگر نیکیوں سے پیار نہیں ہے، دنیا سے پیار ہے مگر اللہ تعالیٰ سے پیار نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے ہیں مگر دنیا کے لوگوں کو ہم راضی رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کو ایک دن چھوڑ جانا ہے، اس دنیا کی تمام خوشیوں کو ایک دن چھوڑ جانا ہے اور سفر زندگی ایک دن یہ ختم ہو جانا ہے، اس زندگی کا چراغ ایک دن بجھ جانا ہے۔ یاد رکھو، جہاں کے لیے پیدا کیے گئے اس جگہ پہ جانا ہے تو پھر وہاں کی تیاریاں کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو یاد کر کے، دنیا کی محبت دل سے نکال کے، آخرت کی فکر میں انسان رہے کہ کب ہماری زندگی کا سفر ختم ہو جائے۔ آج ہمارے اندر، ہمارے نوجوان طبقے میں کچھ ایسی باتیں جنم لے رہی ہیں جن کو بیان کرنا ناقابل بیان ہے۔ آج ہم نے بہرحال اللہ کو اتنا دور کر دیا اپنے آپ سے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ مہینہ مہینہ گزر جاتا مگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ ایک ایک سال گزر گیا، دو دو سال گزر گئے، ہم نے کبھی مسجدوں کو آ کے نہیں دیکھا، کبھی قرآن ہم نے پڑھ کے نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے ایک حکایت تھی، ایک درویش تھے، اللہ والے تھے، کسی بازار میں بیٹھے تھے، کسی بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو درویش نے، بزرگ نے کہا کہ میں بندوں کی صلح اللہ سے کرا رہا ہوں، یعنی بندوں کو اللہ سے میں راضی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے مگر انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تمام انسان محبت کرنے لگے۔ تو پھر کیا اس کا مطلب کیا؟ بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مان رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے مگر انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، وہ کریم رب ہے، وہ رحیم رب ہے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، مگر انسان توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تو مان رہا ہے مگر بندہ نہیں مان رہا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد میں وہی بزرگ کسی قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پھر بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ بادشاہ نے پھر معلوم کیا کہ کچھ دن پہلے بازار میں تھے، آج یہاں کیسے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ کل تک میں بندوں کی صلح اللہ سے کرا رہا تھا اور آج اللہ تعالیٰ کی صلح بندوں سے کرا رہا ہوں۔ یہ مطلب کہ کل تک میرا رب مان رہا تھا مگر آج میرا رب نہیں مان رہا ہے۔ کل بندہ نہیں مان رہا تھا، آج بندہ مان رہا ہے۔ کہ جب زندے تھے تو ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اور جب موت کا غلبہ آیا، قبرستان کی اس مٹی میں ہمیں لٹا دیا گیا،
قبر میں لٹا دیا گیا تو پھر ہر انسان آرزو کر رہا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، کہ کاش ہمیں زندگی کچھ اور دن کے لیے مل جاتی، ہم عبادت کر لیتے۔ تو مرنے کے بعد میں توبہ کا دروازہ بند ہے، پھر رونے بلگنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، پھر تو سزا ملنی ہے، پھر وہاں تو ہمارے کیے کی تمام سزائیں ملنا ہے۔ تو اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں اللہ کو راضی کر لیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، کل نہ مانا جائے گا۔ تو آج سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت کو قیمتی وقت سمجھیں، اللہ کو راضی کریں، سچی توبہ کریں۔ کل رونے سے بلگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد میں وہی کام آئے گا جو دنیا میں ہم نے کیا ہے، وہی ہماری رہنمائی کرے گا جو ہم نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں، اور کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ تو یہ دنیا کے تمام عیش و آرام، دنیا کی تمام چیزیں، محبتیں جھوٹی، سب کچھ رہ جانی ہے، صرف نیکیاں کام آئیں گی، اللہ کی عبادت کام آئے گی، اور اللہ سے سچا پیار ہمارے کام آئے گا۔ نبی کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، اور نبی کی زندگی کو نمونہ زندگی سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہی قیامت کے دن اور قبر میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ پیارے دینی بھائیوں، سچی توبہ کریں، اپنے رب کے حضور میں سجدہ کریں، اور سچی توبہ کر کے ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اچھے لوگوں میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔